شادی کا ٹاپک ایسا ہے جس پہ ہم مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں سب کو اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سوسائٹی کے اندر جو ٹریڈیشن بن جاتی ہے اس کے مطابق اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ شادی ہے کیا؟ پسند کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے خاندان کے ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا؟ آپ نے دوسرے لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ آپ کو غیرت حیا کے مطابق کچھ باتیں سیکھنی ہے یا نہیں سیکھنی؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اولاد کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کس طرح انسان رخصت کرنا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ شادی کیسے کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، کیا شادی کرنے کے لیے کسی مولوی کا فتویٰ ضروری ہے، یا پسند اور ناپسند کا خیال کس طرح سے رکھا جائے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ فتوے ہم نہیں دیں گے اور ہم لاجیکل بات کرتے ہیں جو ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی ہو، جو ہر ایک بندہ ڈسکس کر سکتا ہو، اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتا ہو۔ آج ہم اس طرح سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ شادی ہے کیا۔ شادی کوئی دو لوگوں کا جڑنا نہیں ہے، شادی دو خاندانوں کا جڑنا ہے۔ شادی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس بھئی ہم اپنا ایک مرد اور ایک عورت مل جائیں گے اور یہ اپنے گھر میں آباد ہو جائیں گے تو شادی جو ہے وہ ہو گئی۔ نہیں، شادی روز مرہ کے احساسات کا نام ہے، شادی روز مرہ کے نباہ کا نام ہے، شادی روز ایک دوسرے کے ساتھ چلنے اور سیکریفائس کا نام ہے، شادی میں روزانہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا نام ہے، شادی میں ایک دوسرے کے جذبات کے ساتھ کا چلنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، مشکل ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ان کے ساتھ نباہ کرنا، اس کو شادی کہتے ہیں۔ اب جو ہے کیا یہ شادی جو ہے جب آپ کر لیں گے تو کیا ماں باپ سے کٹنا ہے، خاندان کو توڑ دینا ہے، یا ان رشتہ دار جو آج تک جن کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان سے الگ زندگی گزارنی ہے، تو بھی ہم کسی نہ کسی انسانوں کے ساتھ ہی رہیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ بھئی شادی کے بعد ہم نے زندگی کہاں گزارنی ہے، کن کے ساتھ گزارنی ہے، اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جس طرح ہم شادی کریں گے اس کے بعد لوگوں کا فیڈ بیک آئے گا، سوسائٹی ہمیں کس طرح سے پکارے گی، کس طرح سے دیکھے گی، کیا باتیں کرے گی، کیا وہ ساری چیزیں ہم جو ہیں جس طرح سے ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ ہم برداشت کر لیں گے، اس کو سن لیں گے، وہ ہمیں خوشی ہوگی، اور ہماری اولاد کو اور ہماری نسلوں کو جب وہ چیزیں بتائی جائیں گی تو کیا ہم خوش ہوں گے یا ہمیں ندامت ہوگی۔ تو یہ ہے شادی، جس کا میں نے چھوٹا سا مختصر سا اوور ویو آپ کو دیا۔ اب بات کرتے ہیں پسند کی۔ کیا پسند کیا ہوتی ہے؟ شکل و صورت پسند کرنی ہے، سیرت پسند کرنی ہے، قد کاٹ پسند کرنا ہے، یا آج کل جیسے میٹیریلسٹک ہو کے مالداری پسند کرنی ہے، یا کسی خاندان کے سے متاثر ہو کے اس سے شادی کرنی ہے، کس وجہ سے شادی کرنی ہے؟ جو چیزیں لڑکے کی طرف سے دیکھی جاتی ہیں ویسے لڑکی کی طرف سے دیکھی جاتی ہیں، کہ اگر مجھے خوبصورت چاہیے تو وہ لڑکی کی طرف سے وہ بھی یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ ان کو بھی خوبصورت چاہیے۔ تو کیا ہمیں جو ہے وہ ساری زندگی خوبصورتی میں گزارا ہو جائے گا؟ کیا اس کے اخلاق نہیں دیکھنے چاہیے؟ کیا اس کا کردار نہیں دیکھنا چاہیے؟ کیا اس کے اندر انسانیت، اس کی کیا ڈیلی ہیبٹس ہیں، اس کی نیچر کیا ہے، وہ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح سے جو ہے شادی میں بندھن میں بندھنے والے دونوں طرف سے، میں لڑکا اور لڑکی دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں، کیا ان دونوں کا مائنڈ سیٹ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ دین کی باتیں کرتا ہے، یا وہ ہر وقت جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزاروں، اور دوسرا جو اس کا کمپینین ہے یا جو دوسرا لائف پارٹنر بننے والا ہے، اس کا مائنڈ جو آزاد ہو بالکل، اور وہ ماڈرنزم کو پسند کرتا ہو، ریشنلزم کو پسند کرتا ہو، تو وہ کیا دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے؟ بہت سارے کوسچنز ہیں۔ تو اس لیے پسند کو دیکھنا ہے کہ پسند کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کرائیٹیریا یہ رکھیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تو جو ہے نا وہ شکل و صورت دیکھ کے بس ٹھیک ہے ہم پسند کر لی، بس وہ آ گیا پسند، اور جو ہے نا وہ فرسٹ سائڈ لک جو ہے وہ ہمیں پسند آ گئی تو ہمیں شادی کرنی ہے، تو دوسری طرف سے بھی تو دیکھنا ہے نا کہ جب آپ نے ان کو پسند کر لیا تو کیا وہ بھی آپ کو پسند کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو یہ ایک بڑا کوسچن ہے۔ اس کے بعد جو ہے جن لوگوں نے پسند کی شادیاں صرف شکل و صورت دیکھ کے کی ہیں، پرسنالٹی دیکھ کے کی ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں پوری پرسنالٹی کا پتہ نہیں ہے،
کہ پرسنالٹی میں کیا کیا شامل ہے. ہم شکل و صورت کا کارڈ دیکھ کے جو ہے نا وہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں جوانی میں کہ بس یار اس سے ہی کرنی ہے. تو اس کی جگہ پہ پرسنالٹی دیکھیں. پرسنالٹی میں اس کا بول چال ہے، اس کا کردار ہے، اس کا بیہیویئر ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے روزمرہ کی زندگی ہے، وہ غریبوں سے، جونیئر سے، سینئر سے، سوسائٹی میں کس طرح سے سروائیو کرتا ہے، کس طرح زندگی گزارتا ہے، کیسے فیصلے کرتا ہے، بہت کچھ اس میں شامل ہے. تو بہرحال اگر ہم یہ دیکھیں صرف کہ یار خوبصورتی، حسن و جمال دیکھ کے اور جو ہے شادی کرنے والے یہ اس کو پسند کی شادی کہتے ہیں، تو کوشچن یہ ریز کریں اور خود ریسرچ کریں، خود دیکھیں کہ پورے معاشرے میں آپ یورپ، امریکہ اور سب کو لے لیں، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اس کرائیٹیریا پہ شادیاں کی ہیں کیا وہ کامیاب ہیں؟ کیا یہ سارے کے سارے خوشحال زندگی گزارتے ہیں؟ کیا سب کے سب جو ہیں ان کا بہت 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 بہترین نظام چلا اور بعد میں بھی یہ ہیپی رہے؟ نہیں رہے. ریسرچ یہ بتاتی ہے، آپ گوگل کریں اور آپ اس پہ ریسرچ کریں، بتاتی ہے ریسرچ کے مطابق آپ کا 55% سے زیادہ اس وقت سیپریشن اور طلاق کا ریشو چل رہا ہے. پہلے پسند کی تھی بھائی، ہم ایک دوسرے کو پسند کیا تھا تو ہی تو ہم نے شادی کی تھی، لیکن پسند کا کرائیٹیریا ہمارا صرف شکل و صورت تھا. تو ان لوگوں نے جنہوں نے صرف ایک کرائیٹیریا دیکھ کے اپنے آپ کو اس میں لے آئے، نکاح میں اور شادی کے بندھن میں باندھ لیا، اس کے بعد وہ کامیاب نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو کامیاب زندگی گزارنی ہے، اگر آپ کو یورپ اور امریکہ کے سٹینڈرڈ سے باہر نکلنا ہے اور آپ کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ نہیں مجھے تو آگے خاندان چلانا ہے، مجھے آگے نسل چلانی ہے، میں اس لیے اس سے شادی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو دونوں طرف سے جب یہ ڈیسیجن ہوگا کہ ٹھیک ہے شکل و صورت بھی بالکل یہ انسان کی نیچر ہے، ہمیں دیکھنی ہے، لیکن اگلی جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان خود نہیں دیکھ سکتا. جوانی کے اندر جو ہے وہ مرد، لڑکا ہو یا لڑکی، وہ صرف خوبصورتی اور بظاہر چیزوں کو، ویژول ایٹریبیوٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب خاندان کو آپ ملا لیں گے تو کوئی اس کے کردار کو دیکھے گا، کوئی اس کے اخلاقیات کو دیکھے گا. جو ماں اور بہنیں دیکھ سکتی ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتا، جو ہمارے جو ہیں وہ ماں اور باپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. تو وہ ساری چیزیں جب آپ کی مل جائیں گی تو آپ کا بندھن بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا اور آپ کا جو ہے نا اگلے آنے والی لائف بہت اچھی سٹینڈرڈ کی گزرے گی. اگر ان میری باتوں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں تو کچھ ٹریڈیشنل باتیں کر رہا ہوں، تو آپ ریسرچ کریں، آپ پوری دنیا کے کرائیٹیریا کو دیکھیں، پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کو دیکھیں، پوری دنیا کے کلچر کو دیکھیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کس کلچر کے اندر جب اس طرح سارے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو، ماں باپ بہن بھائیوں کو جب ڈال کر ان کی انوالومنٹ کے بعد آپ شادی کرتے ہیں تو اس کا سکسیس ریشو زیادہ ہے، اس کی ہیپینس کا لیول زیادہ ہے یا کم ہے؟ تو آپ کو یہ بات حیران کن نتیجہ دے گی کہ ان کا سکسیسفل ریٹ بہت ہائی ہے، بہت زیادہ ہے. تیسری بات یہ کہ بھائی یہ جو شادی جو ہے وہ پسند کی اور ناپسند کی جب ہم کرتے ہیں تو آج تک کسی کی بھی شادی ہوئی ہے اس کی زبردستی بہت کم ہے، جو کہ اسلام اور ہمارا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا قانون یہ کہتا ہے زبردستی مت کرو. کہ بس ابا نے کہہ دیا اور خاندان نے کہہ دیا یہی کرنا ہے اور وہ چاہے چیخیں پکاریں اور پھر بھی ان کی شادی کر دی جاتی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اسلام اور ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اب ہم اس کے علاوہ جتنی شادیاں ہوئی ہیں، ہمارے ماں باپ کی ہوئی، ہمارے دادا دادی کی ہوئی، ہمارے جتنے بھی خاندان میں یار دوست ہیں، جتنی بھی سوسائٹی میں ہو رہی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی پسند سے ہی ہوتی ہے. پسند کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا نکاح کرتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی یہ قبول ہے، آپ ہی کہتے ہیں نا قبول ہے. ایک جو میں نے 1% ریشو نکال دی کہ جو زبردستی ان کو بٹھا کے قبول کرواتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، باقی سب کی تو ان کی مرضی سے ہوئی ہے. فنکشن ہوتے ہیں، مہندیاں ہوتی ہیں، بہت ساری وہ جو ہیں وہ پہلے پارٹیاں ہوتی ہیں، ملتے ہیں خاندان، تو یہ پسند چل رہی ہوتی ہے اور رخصتی کر کے ان کو گھر لے آتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری پسند ہی کہلائی جاتی ہے، یہ ناپسند والی تو نہیں کہلائی جاتی. بس آج کل کیا ہے ماڈرنزم میں وہ کہتے ہیں تمہارے ماں باپ نے پسند کر کے فیصلہ کیا تھا یا تم نے فیصلہ کیا تھا. اگر انڈیویجول فیصلہ کرنا ہے تو پہلے اس کی ریسرچ کریں، کیا انڈیویجول فیصلہ کرنے والوں کی کامیابی کا ریشو کتنا پرسنٹ ہے، انہوں نے کتنے پرسنٹ کامیابی حاصل کی. آپ اسلام کو چھوڑ دیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو ہر طرح سے آزاد کیا اور وہ جو ہے کو ایجوکیشن میں پڑھے،
پھر وہ اکٹھے جاب کی، ان کی سوسائٹی اور ان کے معاشرے میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں تھا، رکاوٹ نہیں تھی، وہ اکٹھے رہتے ہر وقت 24 گھنٹے جو ہے وہ 24 گھنٹے نہیں، اگر ورکنگ ٹائم میں اور جو ہے اسکول کالج میں اور آفس میں اکٹھے چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، ڈیوٹی ہو رہی ہے، اور کئی کئی سال انہوں نے آپس میں دوستی فرینڈشپ میں گزارے ہیں، تو جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو کیا وہ کامیاب ہوتی ہیں؟ تو یہ پچھلی ساری ہسٹری وہ ہمیں بتا رہی ہے، اور ریسرچ کرائٹیریا جب ہم نے دیکھا تو یہ بتاتے ہیں کہ 55% سے زیادہ ان کی سیپریشن ہو جاتی ہے، وہ 1 یا 1.5 2 سال سے زیادہ نہیں چل پاتے، تو ان کا خاندانی نظام بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب میں نے پہلے کیا کہا تھا، آپ نے یہ شادی کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو خاندانی نظام برقرار رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ نہیں رکھنا تو بالکل جو مرضی کریں، اگر آپ کو خاندان سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ جو مرضی کریں۔ اگر آپ کا کوئی نبی نہیں ہے، اگر آپ کسی کو اپنا نبی نہیں مانتے، اپنا دین آپ کسی کو نہیں سمجھتے، اپنے اوپر جو ہے سپر اتھارٹی اللہ رب العزت کی نہیں سمجھتے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو چاہے جو مرضی کرو، تو اس کا ایمان نہیں ہوتا، پھر جو چاہے مرضی کرو۔ تو پھر آپ کو مرضی ہے جو مرضی کریں، لیکن ریسرچ کر لیں، آپ بالکل اپنے کرائٹیریا کو چیک کریں کہ ہم نے جس کرائٹیریا کے مطابق شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا فیصلہ کر لیا ہے، کیا اس فیصلے کے مطابق اس کرائٹیریا پہ باقی جو پرانے لوگ تھے یا جنہوں نے اب تک کر لیا ہے یورپ، امریکہ اور پوری ان مغربی سوسائٹی میں، کیا وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ تو وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ جب اولاد ہو جاتی ہے پھر کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بے روی کا شکار ہو جاتی ہے، اس کا کوئی خاندان کا نظام نہیں ہے، تو باپ کہیں ہے، ماں کہیں ہے، اس کا سروائیول کیسے ہوگا، ان کی پرورش کیسے ہوگی، پھر ان کو برائیوں سے کیسے بچایا جائے گا؟ کسی کو نہیں اگر یقین، تو صرف گاڑیاں اور بلڈنگیں اور روڈ دیکھ کے یورپ اور امریکہ کی زندگی کے فیصلے مت کریں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خاندانی نظام کیسے ہے۔ وہ تو پسندگی کرتے ہیں نا، ان کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ تو سارا سال جو ہے کو ایجوکیشن سے، اسکول کالج اور یونیورسٹی سے اور جاب ساتھ اکٹھے کر کے اور ساری زندگی جو ہے تنہائیوں میں گزار کے اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے شادی کرتے ہیں، پھر فیل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک نیچرل لا توڑا ہوتا ہے، انہوں نے جو ڈیوائن لا ہے، جو کریٹر کا نظام ہے، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے، ہمارے کریٹر نے ہمیں دے کے بھیجا تھا، ہم نے اس کی جب ادھر ادھر کیا تو ہمیں اس کو بھگتنا پڑا، پھر نسل در نسل جو ہے اس کو بھگتا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، کیونکہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ہے؟ کیونکہ انسانیت میں سب سے پرفیکٹ انسان وہ تھے۔ ایبسولوٹ رزلٹ کسی بھی تھیوری کا اگر نکلتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری کا نکلتا ہے۔ انہوں نے پریکٹیکل جو کیا وہ بھی بہترین رزلٹ، انہوں نے جو تھیوری دی وہ بھی بہترین رزلٹ، انہوں نے کوئی بات کی وہ بھی بہترین رزلٹ۔ اس کے علاوہ دنیا کی ساری جو ہے نا یہ ریسرچ ادارے اور ایکسپرٹس اور پوری دنیا کے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے بہترین نظام بنا کے دکھائیں، اس سے بہترین نظام لا کے دکھائیں، اس سے اچھی پرفیکشن لا کے دکھائیں۔ کسی بھی سسٹم کے اندر پرفیکشن نہیں آ رہی، سارے کے سارے فیل ہیں۔ سیکولرزم فیل ہے، لبرلزم فیل ہے، کیپٹلزم فیل ہے، سوشلزم فیل ہے، ریشنلزم فیل ہے، سارے کے سارے نظام فیل ہو چکے ہیں اور کہیں بھی کوئی کامیاب نہیں آ رہا۔ اور ایک ایک انڈیویجول لیول پہ اگر آپ جاتے ہیں تو ان کے ریزلٹ بھی سب کے برباد ہوئے پڑے ہیں۔ جتنی پرفیکشن اسلام کے اندر ہے پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ جتنا خاندانی نظام اسلام کا سٹرونگ ہے کسی کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شادی کیسے کی؟ پہلے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ نے نہا کی اور خاموش رہے، پھر حضرت عمر آئے تو آپ خاموش رہے، یعنی نہ انکار تھا ان کو۔ پھر حضرت علی کو بھیجا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ آپ جائیں، آپ کو انکار نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھبراتے گھبراتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو پہلے بھیجا ہوا تھا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کس لیے تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کیسے آئے، تو وہ خاموش رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، آپ نے انشاءاللہ کہا اور اٹھ کے چل پڑے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بہترین نظام ہے۔
اللہ کی طرف سے فرشتہ آ چکا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نہیں کر رہے، اور آپ حضرت فاطمہ کے پاس گئے ہیں۔ حضرت علی اٹھ کے جب دوستوں کے پاس گئے تو عبد الرحمن بن عوف سے آ کے کہنے لگے، یہ دیکھا تم نے کرا دیا نا، میری بےزتی کروا دی، یا کسی ایسے انداز سے کہا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ نے میری بےزتی کرا دی۔ تو انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تم نے اظہار کر دیا؟ فرمایا اظہار تو ہو گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے مبارکباد دینا شروع کر دی کہ نبی کا انشاءاللہ جو ہوتا ہے وہ ہاں ہوتی ہے، لیکن آپ انتظار کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ فاطمہ کیا تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے؟ تو وہاں بھی جب ظاہر ہے آج کی بیٹی جو ہے وہ اپنے اچھے والدین اور جو بھی اپنے گھر والے بڑے ہوتے ہیں ان کا انکار نہیں کرتی، تو وہ بھی انہوں نے بھی ظاہر ہے ہاں کا اظہار کیا اور رضامندی کا اظہار کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لوگوں میں آ کے اور حضرت علی کو بتایا کہ ہم فاطمہ کا نکاح آپ سے کریں گے۔ تو حضرت علی شکرانے کی لیے سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو بات یہ کتنا اچھا نظام ہے، کتنا اچھا بہترین سسٹم ہے۔ تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں آپ کو شادی کا مطلب کیا ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ صرف ملنا مقصد ہے یا اگلی زندگی گزارنا مقصد ہے۔ اس کے بعد پسند کو ڈکلیئر کریں، صرف شکل و صورت کو دیکھ کے شادی کرنی ہے یا پوری پرسنالٹی کو اور پورے گھر کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے شادی کرنی ہے۔ تیسرا یہ فیصلہ کریں ماں باپ بہن بھائی بیوی یہ جو بچے یہ جو ہیں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہم نے اگلی آنے والی زندگی گزارنی ہے یا تنہا والی زندگی گزارنی ہے۔ سوسائٹی کے اندر جہاں بھی کہیں جائیں، سپوز ہم کہتے ہیں ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، تو ہم جہاں بھی کہیں جائیں گے تو کیا اس معاشرے میں جو ہمیں وہ لیبل دیں گے، جو ہمارے لیے بات کریں گے، ہم اور آنے والی وہ جو لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں کیا ہم اس کو سن لیں گے؟ اور ہماری آنے والی اولاد کے لیے وہ ساری باتیں قابل قبول ہوں گی، ریسپیکٹیبل ہوں گی، یا ان میں کچھ مسئلہ ہوگا؟ اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جب میں اپنی بہن کے لیے شادی کروں گا تو یا کرنا چاہتا ہوں یا بیٹیوں کی کروں گا تو اس کے لیے کیا کیا کرائٹیریا ہوگا۔ ایسے ہی ہم ان کو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ اور جہاں سے مرضی اپنا جو ہے نا وہ باہر جو ہے نا وہ جیسے منڈی لگی ہوئی ہے اور پسند کر کے جو ہے آپ لے آئیں اور اس کو جو ہے نا ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ کیا پسند کی شادی کی اس طرح اجازت میں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو ہماری سوسائٹی دیتی ہے؟ دیکھیں میں نے کوئی بات بھی اسلام کی دین کی آپ کو فتوے آپ کی یہ باتیں میں نہیں کر رہا، میں لاجیکل ڈسکشن کر رہا ہوں۔ لاجیکل ڈسکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ اپنی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا کہ بھائی ہر بات میں مجھے جو ہے نا بہت سارے لوگوں کا میسیجز آتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، میں سیشن کرتا ہوں تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں یہ بیج کسی نے ڈال دیا کہ پسند کی شادی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور یہ مولوی الگ فتوے دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ مانتے نہیں ہیں، ہم کیسے کریں؟ تو میں لاجیکل ڈسکشن کر رہا ہوں کہ شادی ہے کیا، اس کو کیوں کرنا چاہیے، آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جب آپ شادیاں کریں گے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گی، اگر آپ نے کامیاب کرنی ہے۔ اور اگر صرف وہ مقصد پورا کرنا ہے اور بس ٹھیک ہے جی ہمارا جو ہے وہ طلب پوری ہو گئی، شادی ہوگی اور بات ختم، اس کے بعد ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پھر وہ آپ فیصلہ اپنی مرضی سے کر لیں۔ پھر شادیاں جو ہیں اس کا تو مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اگلا آنے والا پورا نظام چلانا ہے، ہماری بیٹیاں بیٹے ہماری اولاد ہوگی، پھر ہم نے ان کی شادیاں کرنی ہیں، اور ظاہر ہے وہی انہیں انسانوں میں کرنی ہے، رشتہ داروں میں جاننے والوں میں کرنی ہے۔ تو جب ہمارے اوپر اچھا لیبل لگا ہوگا تو ہماری اولاد ہمارے خاندان کے لیے پھر دوبارہ سے اچھے رشتے آنا شروع ہوں گے۔ تو کیا اس وقت آپ پھر ان کو آزاد چھوڑ دیں گے کہ جاؤ جہاں مرضی تم اپنا اپنا تلاش کر کے لے آؤ؟ تو کیا وہ اچھا تلاش کر لیں گے؟ اگر یہ نہیں ہے تو میں نے لاجک کیا دیا، آپ پچھلی سوسائٹیز میں دیکھیں، یورپین میں، امریکن میں اور ان سب میں، مغربی سوسائٹی کو دیکھیں، یا جن لوگوں نے آج تک اپنی مرضی کی شادیاں کیا ہیں کیا وہ کامیاب ہو گئی ہیں؟ کیا وہ دونوں جوڑے جو ہیں وہ خوش رہے ہیں؟ کیا ان کا خاندانی نظام ٹھیک چلا ہے؟ تو جب یہ ساری چیزیں آپ ریسرچ کر لیں گے آپ کو خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا کہ شادی کیا ہوتی ہے اور پسند کیا ہوتی ہے۔ تو پسند کے لیے پورا کردار دیکھنا چاہیے، پوری پرسنالٹی دیکھنی چاہیے، ان کا گھر کا نظام دیکھنا چاہیے، اور اپنے جب آپ بہن بھائی اور ماں باپ کو شامل کریں گے کہ ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کرائٹیریا اور اس طرح سے فلاں جگہ کر لیں، تو وہ اور بہت ساری چیزیں دیکھ کے لائیں گے جو آپ نہیں دیکھ پاتے۔ آپ تو صرف چہرہ دیکھتے ہیں اور ایک بظاہر جو ہے شکل و صورت دیکھتے ہیں،
اور آپ کہتے ہیں یہاں ہو جانی چاہیے. لیکن باقی گھر والے ہر شخص اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا، آپ کو فیڈ بیک دے گا. جب آپ اس کے مطابق کریں گے اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں اللہ کی مدد بھی ہوگی، اس میں کلچر بھی زندہ ہوگا، اس میں روایات بھی زندہ ہوں گی، اس میں ہماری پسند بھی شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھی اگزامپل بنیں گے. اور آنے والے دور کے اندر جب ہم اپنے بیٹیوں کی اور اپنے بہنوں کی شادیاں کریں گے تو ان کو بھی پراؤڈ فیل ہوگا، اور وہ بھی یہ کہنے والے بنیں گے کہ شادیاں ایسے ہوتی ہیں اور ہمیں یہی والا کلچر پسند ہے، یہی والا دین پسند ہے. ہمیں اپنے کریٹر کا، اپنے خالق اور مالک کا وہ جو سسٹم دیا ہوا ہے وہ بہترین ہے، ہمیں اس کے مطابق کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ آپ کو ہر آنے والے دن میں خوشی ہوگی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کی کامیابی اور آپ کا خاندان کو پراؤڈ فیل ہوگا. تو اس لیے لاجیکل چیزیں سیکھا کریں، اسلام ہو، مولویوں سے ہو یا بے دینوں سے ہو، لاجیکل چیزیں سیکھیں، کمپیریزن کریں، کامیابی کس طرف زیادہ ہے، ایکوریسی کہاں زیادہ ہے، رزلٹ کس کا اچھا نکلتا ہے، کون سی سیرت اچھی ہے، کون سی تھیوری پرفیکٹ ہے، کس کی طرف زیادہ جو ہے وہ پرفیکشن ہے، اس کو فالو کریں. انشاءاللہ آپ زندگی میں ہر جگہ پہ کامیاب ہوں گے. تو اس لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے.